جیم، اس کائنات میں سوورینٹی یعنی حاکمیت ایک اللہ کے سوا نہ کسی کی ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کا یہ حق ہے کہ حاکمیت میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 107۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 2۔ اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 70۔ دنیا اور آخرت میں ساری تعریف اسی کے لیے ہے، اور حکم کا اختیار اسی کو ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ الانعام آیت نمبر 57۔ فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 26۔ بندوں کے لیے اس کے سوا کوئی ولی و سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے، کہو اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 4۔ اللہ ہی کے ہاتھ اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ سورہ الحدید آیت نمبر 5۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 17۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ تم ہوش میں نہیں آتے؟ سورہ الرعد آیت نمبر 16۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہو، اور ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو؟ سورہ فاطر آیت نمبر 40، آیت نمبر 41۔ کہو کبھی تم نے اپنے ٹھہرائے ہوئے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا رب کی حیثیت سے پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ در حقیقت اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ زائل ہونے لگے تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے جو انہیں روک سکے۔ دال، حاکمیت کی جملہ صفات اور جملہ اختیارات صرف ایک اللہ ہی میں مرکوز ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ان صفات و اختیارات کا حامل سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہی سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، بے عیب اور بے خطا ہے، سب کا نگہبان ہے، سب کو امان دینے والا ہے، ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، سب کو امان دینے والا ہے، ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہر شے چار و ناچار اس کی تابع فرمان ہے، نفع اور ضرر سب اس کے اختیار میں ہے، کوئی اس کے سوا اور اس کے اذن کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے آگے سفارش تک نہیں کر سکتا، وہ جس سے چاہے مواخذہ کرے اور جسے چاہے معاف کر دے، اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں اور سب اس کے سامنے جواب دہ ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حاکمیت کی یہ تمام صفات صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں اور ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔